السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے صلح حدیبیہ کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا گیا تھا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر سفیر بنا کر کے روانہ کیا، اور جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں جتنے بھی صحابہ شریک ہوئے تھے، سب کے لیے جنت کا مژدہ اللہ رب العالمین نے سنایا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، ان سب کے بارے میں آپ فرمائے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت کے اندر نہ جائے، بلکہ سب کے سب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج انشاءاللہ آج کے درس میں صلح حدیبیہ کے جو بنود تھے، جو دفعات تھی، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ کن کن چیزوں پر مکہ کے مشرکین، کفار قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس کے دفعات کیا تھی، یہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قریش کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لی ہے اور وہ بھی خون کا بدلہ لینے کے لیے، تو ان کے دلوں میں تھوڑا سا رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے مصالحت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ جب سہیل بن عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، یا آپ نے اسے آتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام آسان کر دیا گیا ہے۔ ان کا نام تھا سہیل، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام آسان کر دیا گیا۔ آپ نے سہیل بن عمر سے اچھی فال لی اس کے نام سے، اور اچھی فال لینا ہی اسلام کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اچھی فال لے، اچھی امید رکھے اور بہتر سوچے، اسی کو اچھی فال کہا جاتا ہے۔ اور یہ شریعت میں باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے فال عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت انس بن مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعجبنی الفال الصالح والکلمۃ الطیبہ، مجھے اچھی فال پسند ہے اور اچھا کلمہ یا اچھی گفتگو مجھے پسند ہے۔ اچھی فال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خیر کی امید رکھے، حسن ظن رکھے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یا اس معاملے کے بارے میں انسان اچھی امید رکھے، اسے اچھی فال کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ ان کا نام سہیل تھا۔ آپ نے سمجھا کہ ان کے آنے سے کہ اب ہمارا معاملہ آسان کر دیا گیا ہے۔ آپ کسی آدمی کو دیکھ لیں، کوئی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، آپ اس سے اچھی خیر رکھیں اور امید رکھیں اچھی چیز کی، اسے حسن ظن کہا جاتا ہے، اور شریعت میں یہ چیز مطلوب ہے کہ انسان حسن ظن رکھے۔ جیسے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایسے ہی مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے آدمی کی موت اسی وقت آئے یا اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھتا ہو، حسن ظن رکھتا ہو۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھے، رحمت کی امید رکھے، اور ظاہر بات یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل خیر ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، شریعت کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، اور وہ شرک بھی کرتا ہو، بدعت و خرافات کرتا ہو، اور اسے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس کے لیے انسان، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تو یہ انسان کو امید رکھنی چاہیے، اسے اچھی فال کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی بھی تاریخ جب پڑھیں گے ہم، تو یہ چیز ہمیں نظر آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے،
اور پہنچے سمندر کے پاس، اور فرعون بھی اپنا لشکر لے کر کے پہنچ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے اچھی فال لیا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دی۔ ایسے آپ دیکھیے حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی عطا ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل کی، تو آپ گھر گئے تو پریشان تھے، پسینہ آپ کے جسم سے چھوٹ رہا تھا، اور تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزی اللہ عبدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا غزوے کیا نام ہے، جب آپ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، جان جائیں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، خیر کی امید رکھنا، اسے اچھی فعل کہا جاتا ہے، اور یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، کسی کے بارے میں برا شگون لینا یا برا سوچنا، یہ اسلام کے اندر منع ہے، لیکن اچھی چیز کی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ تو ہمارے نبی نے جب ان کا نام دیکھا، سنا اور کہا کہ ان کا نام سہیل ہے، تو آپ نے ان کے نام سے اچھی امید رکھی کہ اب ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیا جائے گا، اور ہمارے درمیان، ان کے درمیان صلح کی کوئی نہ کوئی تدبیر یا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اور آخر کار ایسے ہی ہوا کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد کافی دیر تک گفتگو رہی، اور پھر شرطوں پر ان کے ساتھ اتفاق ہو گیا۔ تو جو صلح ہوئی تھی اس کے جو بنود تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے۔ پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال مکہ آپ لوگ آئیں گے، 3 روز قیام کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اور صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ یہ پہلا بند تھا کہ ان سال آپ لوگوں کو اس بار حج کرنے نہیں دیا جائے گا، آئندہ سال آپ لوگ آئیں گے، 3 روز قیام کریں گے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، اگر تلوار بھی ہوگی تو میان کے اندر ہوگی، تلوار باہر نہیں ہوگی۔ یہ پہلا بند تھا۔ دوسرا بند یہ تھا کہ فریقین میں، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی، ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ تیسرا بند یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز شمار کیا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی جو ہوگی تو خود اس فریق پر زیادتی مانی جائے گی۔ یہ تیسرا بند تھا، یعنی جو مکہ کے اور قریش کے یا عرب کے جو قبائل ہیں ان کو اختیار ہے، چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہوں، ان کا ساتھ دیں، چاہے تو قریش کا ساتھ دیں، اور جو جس کا ساتھ دے گا اگر اس پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس قبیلے پر، اس فریق پر زیادتی شمار کی جائے گی۔ یہ تیسرا بند تھا۔ چوتھا بند یہ تھا کہ قریش کا جو آدمی مسلمان کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، یہ چوتھا بند تھا۔ لیکن مسلمان کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ یہ جو عہد ہوا، یہ شرط ہوئی، یہ تھوڑی سخت شرط تھی، اسی لیے صحابہ کرام میں اس کے تعلق سے بڑی بے چینی پیدا ہوئی، اور ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا اب اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں، برحق نہیں ہیں؟ کہا ضرور ہیں۔ کہا کب جو مکہ کے مشرکین ہیں کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا ضرور وہ باطل پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مقتول ہیں کیا وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، اور مشرکین کے مقتول جہنم کے اندر جائیں گے؟ کہا ضرور۔ تو پھر کہا کہ اتنا گر کر کے اور دب کر کے آپ نے کیوں مصالحت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا، ہم نے جو مصالحت کی ہے اسی کے اندر ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے لیے ہماری تحقیر ہے یا دب کر کے صلح کی گئی ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی ساری باتیں کہی
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہی تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہی سارا جواب دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ یہ جو صلح ہوئی، بظاہر اس صلح کے اندر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر کے فیصلہ کیا، حالانکہ اگر آپ اس کے بنود پر غور کریں گے تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ دب کر کے یہ صلح نہیں ہوئی تھی، اور اس صلح ہی کے اندر مسلمانوں کے لیے بھلائی تھی اور بہتری تھی۔ پہلی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن مختصر طور پر یہ جان لیں کہ مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ کسی بھی حال میں مکہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی جو بند تھی اس کے اندر کم سے کم انہوں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا، اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ بھائی مسلمان ایک طاقت ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے اور انہیں مکہ نہیں آنے دیں گے، اور ان کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن جب صلح ہوئی تو صلح ہی کے اندر گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا، کیونکہ صلح اس سے کی جاتی ہے جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے یا جو برابر کا ہوتا ہے۔ صلح اس سے نہیں کی جاتی ہے جسے جو نیچا ہو آپ سے، آدمی اس کے اوپر حکم چلاتا ہے اور اس کے ساتھ صلح نہیں ہوتی۔ تو صلح کے اندر ہی مسلمانوں کے لیے فتح تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ دوسری جو بند تھی کہ 10 سال ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، جنگ انہوں نے شروع کی تھی، وہی جنگ بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور وہ 10 سال تک آرام کرنا چاہتے ہیں، اور 10 سال کے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بڑی آزادی مل جائے گی۔ پہلے آپ ان کے ساتھ مٹبوئی ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ آپ الجھے ہوئے تھے، لیکن جب 10 سال تک ان سے جنگ نہیں ہوگی تو اسی صورت میں کیا ہوگا، تبلیغ کا اور دعوت کا زیادہ بڑا موقع ملے گا۔ اور آخر کار یہی ہوا کہ صرف فتح مکہ تک 10,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس صلح حدیبیہ میں 1400 مسلمانوں نے شرکت کی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہوا سنہ 8 ہجری میں تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، یعنی 2-3 سالوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسی جو تیسری بات تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہوگا، اس کا صاف مطلب ہے کہ انہیں صرف اپنی فکر تھی قریش کی، اور باقی قبیلوں کی کوئی فکر نہیں تھی کہ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جائیں یا کسی اور کے ساتھ جائیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا جو جس کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھی جو بات تھی کہ جو مسلمان ہوگا اسے قریش کے حوالے کر دیا جائے گا، اس میں بھی آپ دیکھیے صرف قریش کی بات تھی۔ قریش قبیلے کے چھوڑ کر کے باقی کسی بھی قبیلے کا جو مسلمان ہوگا اس کو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، صرف قریش کی۔ مطلب یہ ہے کہ قریش کو صرف اپنی فکر تھی کہ ہمارا دین بچ جائے، باقی جو لوگ ہیں عرب کے مسلمان ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا جو قریش کا مسلمان ہوگا مسلمان اسے قریش کے حوالے کریں گے، لیکن جو قریش کا مسلمان اگر کوئی جو ہے قریش قبیلے کا اگر کوئی مان لیجئے کافر اور مرتد ہو گیا تو پھر اسے مسلمان جو ہے اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہ جو مسئلہ تھا اس میں بھی آپ دیکھیے، اس میں بھی مسلمانوں کی برتری تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ جو مسلمان ہوگا پھر وہ مرتد نہیں ہوگا، اور اگر مرتد ہو بھی جائے گا تو مسلمان کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ تو مرتد ہو گیا، چاہے وہ کافروں کے ساتھ جائے چاہے قریش کے ساتھ جائے۔ اور پھر جو قریش کا مسلمان ہو کر کے آئے گا، یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا بظاہر کہ جو مسلمان ہو کر کے آئیں گے ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ جو شق تھی یہ زیادہ تھوڑی سی گراں گزری صحابہ کرام کے اوپر، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا۔ ابھی آگے آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے راستہ نکال دیا جو مسلمان ہو کر کے آتے تھے اور پھر ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے راستہ نکال دیا۔ بہرحال یہ 4 بنود تھے جن پر صلح ہوئی تھی۔ جب لکھنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تحریر لکھ دیں، تو اور املا کرا، کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے کہا کہ بھائی ہم الرحمن کو نہیں جانتے ہیں، یہ لکھو بسمک اللہم۔ تو ہمارے نبی نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ اسی کو لکھو، تو انہوں نے کیا لکھا، بسمک اللہم۔ پھر آپ نے املا کرایا کہ یہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ اس پر سہیل بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے،
عمرہ کرنے اور طواف کرنے سے نہ روکتے، آپ جو ہے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے، محمد رسول اللہ مت لکھوائیے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ نہیں ہٹائیں گے تو مصالحت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو اور رسول اللہ کاٹ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کاٹنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کہاں لکھا رسول اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو کہا یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس پر قلم پھیر دیا، کاٹ دیا اس کو، اور محمد بن عبداللہ پر صلح ہوئی۔ اس کے بعد دستاویز دو لکھی گئی، دو نسخے بنائے گئے۔ ایک نسخہ تھا مشرکین مکہ کے پاس اور ایک نسخہ جو ہے مسلمانوں کے لیے۔ صلح لکھی ہی جا رہی تھی کہ قریش کے جو نمائندے تھے سہیل بن عمر، ان کے لڑکے تھے، ان کا نام تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ مکہ کے اندر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں۔ تو سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ یہ بھی جو ہے یہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ بھئی ابھی لکھائی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ابھی تحریر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے اور ان لوگوں سے چھوٹ کر کے آ گئے تھے۔ تو سہیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، اور سہیل نے اسے ایک تھپڑ بھی مارا، کیونکہ سہیل کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ابھی تحریر مکمل نہیں ہوئی ہے، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی، میں واپس جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، صلح کر لیا آپ نے، اور پھر آپ نے کہا کہ ہمارے خاطر چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں مشرکین کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا تاکہ وہ مجھے فتنے میں ڈال دیں؟ تمہارے نبی نے کہا کہ صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تم اور تمہارے جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ ضرور پیدا کرے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے، ہم نے قریش کو اور انہوں نے ہم کو اللہ تعالیٰ کا عہد دے دیا ہے، لہٰذا ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، اور پھر انہیں قریش کے حوالے کر دیا گیا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل کے پاس گئے اور ان کے پہلو میں چل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں اور ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تلوار مجھ سے لے کر کے اپنے باپ کو قتل کر دیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر کے اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام دیا اور وہ سمجھ نہ سکے، اور اس طریقے سے انہیں ان کے مشرکین کے حوالے کر دیا گیا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور اپنے جانور قربان کر دو، مگر کوئی نہ اٹھا۔ 3 بار آپ نے فرمایا، لیکن کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے اور بال کٹانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھی اس صلح حدیبیہ میں، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر کے اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر مڈوا لیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کی اقتدا اور پیروی میں جانور کاٹ ذبح کر دیں گے اور بال کٹا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ایک صحابی کو بلایا اور اس طریقے سے اپنے سر کے بال مڈائے اور جانور ذبح کیا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے بال مڈوا لیے اور اس طریقے سے جانور ان کے ساتھ تھے، ان جانوروں کو انہوں نے ذبح کر دیا، کیونکہ وہ جانور لے کر کے گئے تھے ساتھ میں، اور یہ تھا کہ مکہ پہنچ کر کے طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور پھر جانور کو ذبح کریں گے۔ تو انہیں چونکہ راستے میں روک دیا گیا، اور راستے میں روک دیے جانے کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا یا حکم آیا شریعت کے اندر کہ اگر کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھ کر کے جاتا ہے یا حج کا احرام باندھ کر کے جاتا ہے اور اس کو روک دیا جائے اور اس کے پاس اگر جانور ہیں اور وہ جانور ذبح کر دے تو وہ حلال ہو جائے گا، بال مڈا لے، بال کٹا لے اور اس طریقے سے جانور ذبح کر دے، وہ حلال ہو جائے گا اور اس کا عمرہ جو ہے مکمل مانا جائے گا۔ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب دے گا۔ اسی لیے آپ نے بال مڈائے سر کے، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے سر کے بال مڈائے اور اس طریقے سے جانوروں کو ذبح کیا۔
اگر آدمی کے پاس جانور نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں 10 دن کا روزہ رکھ لے، اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 10 دن کا روزہ نہیں رکھے گا، وہ صرف بال کٹا لے، چونکہ وہ محصر ہے، اسے روک دیا گیا ہے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، اسے روک دیا گیا دشمنوں کی طرف سے، لہذا وہ بال کٹا لے، حلال ہو جائے گا، اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں روزہ رکھے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی زیادہ بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں اپنی طرف سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زبردستی اس کو روک دیا گیا، لہٰذا اگر جانور ہیں تو ذبح کر دے گا، اور اگر جانور نہیں ہیں تو ذبح نہیں کرے گا اور روزہ بھی نہیں رکھے گا، اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر دے گا۔ تو یہ جو صلح ہوئی، اس صلح کے اندر مسلمانوں کے لیے کافی غم کی بات تھی، جو ہے اگرچہ بعد کے واقعات نے، حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ صلح مبین تھی، اور خود اللہ فتح مبین تھی، اور خود اللہ رب العالمین اس کو فتح مبین قرار دیا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوئے، اور وہ کافی فائدے ہوئے جسے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن غم کا سبب 2 تھا۔ پہلا سبب یہ تھا کہ انہیں عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک پہلا سبب تھا، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ عمرہ ہم کریں گے، تو آئندہ سال انشاءاللہ عمرہ کریں گے، اور یہ جو ہم نے کیا یہ بھی عمرہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اجر سے نوازا۔ تو غم کا پہلا سبب یہ تھا کہ انہیں عمرہ کیے بغیر واپس کیا جا رہا تھا، اور دوسرا جو غم کا سبب یہ تھا، جو چوتھا بند تھا، کہ جو قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہوگا تو اسے قریش کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا تو پھر اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ کافروں کے حوالے سے کیا جائے گا۔ یہ جو بظاہر چیز تھی، یہ زیادہ مسلمانوں پر شاق گزری تھی یہ بات، لیکن آپ کو یقین تھا کہ جو اسلام کا لذت اور حلاوت جسے مل جائے گی، اور جو اسلام ایک بار داخل ہو جائے گا، وہ پھر کفر کے راستوں کا اختیار نہیں کرے گا۔ اور اس میں جو قریش تھے ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے یہ بات تھی کہ جو قریش تھے گویا کہ انہیں اپنے دین پر خود ان کو اعتماد نہیں تھا، انہیں یہ تھا کہ بھائی ہمارے ہی لوگ مسلمان ہوں گے، لہذا انہوں نے اپنے لیے بات کہی کہ ہمارے جو مسلمان ہوں گے ان کو آپ ہمارے حوالے کر دینا، گویا کہ انہیں اپنے دین پر اعتماد نہیں تھا، لوگوں پر اعتماد نہیں تھا کہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر کے اسلام کے دین کو قبول کر لیں گے، اس لیے ایسا بند رکھا جائے کہ اس ڈیڑھ سے کوئی مسلمان نہ ہو۔ حالانکہ ایسا الٹا ہوا، اس 2-3 سال کے درمیان کافی لوگ مسلمان ہوئے، خالد بن ولید، عمر بن عاص، عثمان بن ابی طلحہ، اور بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے، نامور لوگ تھے، انہی سالوں کے اندر مسلمان ہو گئے، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اس طریقے سے بظاہر اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ دب کر کے انہوں نے صلح کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، اور اس طریقے سے بڑی حکمت تھی اس کے اندر، دور اندیشی پر چیزیں مبنی تھیں، اور 10 سال کے لیے جنگ کا بند ہونا، اس میں اسلام کے اشاعت کے لیے انہیں اور موقع مل گیا، کیونکہ پھر ان کی طرف سے وہ جو فکر لاحق ہوتی تھی کہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے کبھی بھی جنگ کر سکتے ہیں، وہ چیز ختم ہو گئی، اس لیے کھل کر کے آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ جب صلح مکمل ہوگی تو کچھ مومن عورتیں بھی آپ کے پاس آئیں، پھر مکہ کے مشرکین نے بھی مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، اس معاہدے میں عورتیں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں رجل کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور رجل کہتے ہیں مرد کو، تو آپ نے کہا کہ معاہدے میں عورتیں شامل نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے، یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی کفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، اگر تم انہیں مومنہ پاؤ تو کفار کی طرف انہیں واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی اس سے پہلے
گویا کہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد اس چیز کو حرام کر دیا گیا کہ کوئی مومن عورت کسی کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی کافر کسی مومنہ اور مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کو کافروں کے حوالے کیا جائے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا حکم، اور دوسرے جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کی روح سے بھی عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں، کیونکہ آپ جو لکھا گیا تھا معاہدہ اس میں رجل کا لفظ استعمال کیا گیا، اور رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجل کے اندر عورتیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ معاہدے کی دفعات تھیں یا معاہدے کی بنود تھیں جس پر صلح ہوئی تھی، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور آگے کے درس میں ہم بتائیں گے کہ فتح مبین کیسے ہوا، کتنا فائدہ ہوا اس صلح کا، جو اگرچہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر کے صلح کیا ہے، لیکن اسی کے اندر خیر اور اسی کے اندر بھلائی تھی، اور اسی کے اندر کافی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہوئی، اور کافی تعداد میں لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اس صلح حدیبیہ کے بعد۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین، اور ایک بات بتاؤں وہ بھی کہ جو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کر دی، اور آسانی طریقے سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور آپ مطمئن ہو گئے کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں کرنی ہے اور دین کی تبلیغ اشاعت میں سارا زور لگانا ہے۔ اسی دوران ایک صحابی جن کا نام ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے اندر تھے، مسلمان ہو گئے، مکے والے انہیں ستا رہے تھے، کسی طریقے سے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب قریش کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو جب وہ 2 آدمی پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تھے، تو انہوں نے کہا کہ معاہدے کی روح سے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو ہمارے نبی نے انہیں ان کے حوالے کر دیا، اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جب ذوالحلیفہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں اترتے ہیں کھجور کھانے کے لیے یا کوئی چیز کھانے کے لیے، تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کہا ان کے ایک آدمی سے، یار تمہاری تلوار بڑی شاندار ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بڑی شاندار ہماری تلوار ہے، میں نے اس سے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ تو انہوں نے وہ تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی، میان سے نکالا اور نکال کر کے اس آدمی کو وہیں پر قتل کر دیا۔ دوسرا جو آدمی تھا وہ ڈر گیا، بھاگ کر کے مدینہ گیا مسجد نبوی میں، اور کہا کہ میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے اس عمل سے لگتا ہے کہ ہمارے ان کے درمیان جنگ بھڑک سکتی ہے۔ تو ابو بصیر نے یہ سمجھا کہ دوبارہ پھر مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جدہ ساحل سمندر کے کنارے آ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب علم ہوا کہ ابو بصیر اس علاقے میں ہیں، سمندر کے کنارے، ابھی جسے شمیسی کا علاقہ کہا جاتا ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس علاقے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی طریقے سے بھاگ کھڑے ہوئے کامیاب ہو گئے اور آ کر کے ان سے مل گئے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا قریش کا، سارے کے لوگ جا کر کے وہیں اکٹھا ہو جاتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی ایک جماعت ہو گئی، کافی لوگ وہاں پر ہو گئے، اور جو بھی قریش کا قافلہ گزرتا یہ لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے اور اس طریقے سے ان کے قافلے کو لوٹ لیتے، اور اس طریقے سے ان کو نقصان پہنچاتے جو کفار اور مشرکین کا قافلہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ قریش خود عاجز آ گئے، اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کے پاس لیٹر لکھا، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو مظلوم صحابہ تھے، مظلوم مسلمان تھے، اللہ رب العالمین کے لیے راستہ نکال دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت، اور ہمارے نبی نے اسی لیے ان کے ساتھ صلح کیا، اور اس طریقے سے پھر وہ لوگ مدینہ کے اندر واپس آ گئے۔ ابو بصیر بھی آ گئے، ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، جنہیں آپ نے ان کے حوالے کر دیا تھا، اور اس طریقے سے جو کمزور مسلمان تھے ان کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا، ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی۔ یہ جو صلح ہوئی تھی، صلح کے اندر پورا خیر ہی خیر تھا، پوری بھلائی بھلائی تھی، اگرچہ بظاہر اس کے اندر مسلمانوں کے لیے کچھ
یہ کمزوری اور دب کر کے صلح کی گئی، اور جو مشرکین تھے ان کے لیے بظاہر اس میں غلبہ نظر آتا ہے، حالانکہ ایک ایک بند پر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کافروں کے لیے ذلت تھی، اور دب کر کے انہوں نے فیصلہ کیا، مسلمانوں نے کوئی دب کر کے فیصلہ نہیں کیا، جیسا کہ آگے کی درس میں انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق دے، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔